بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے خبردار کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف متعدد ہائی پروفائل حملے کر چکی ہے، جن میں بعد میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 6000 جنگجوؤں پر مشتمل ٹی ٹی پی علاقے سے ایک سنگین خطرہ ہے، اور اسے طالبان کی عبوری حکومت کی جانب سے لاجسٹک اور مالی معاونت بھی حاصل ہے۔ پاکستان دوستو تخریب کاری کے خاتمے کے عالمی اقدامات میں فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور اس نے اس جنگ میں 80,000 سے زائد جانوں کی قربانی کے ساتھ ساتھ اور اربوں ڈالر کا اقتصادی نقصان بھی برداشت کیا ہے۔ ہماری بہادر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے افغانستان سے لاحق تخریب کاری کے خطرات کا مسلسل مقابلہ کر رہے ہیں، جہاں ٹی ٹی پی اور ان سے منسلک بی ایل اے اور اس کی ذیلی تنظیم مجید بریگیڈ جیسے گروہ اپنے میزبانوں کی سرپرستی میں، اور ہمارے مخالف ملک جس کا نام ہی خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے یعنی بھارت، اس کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اقوام متحدہ میں دوستو چین نے بھی بلوچستان لبریشن آرمی اور اس کے مجید بریگیڈ کو تخریب کاروں کی فہرست میں شامل کرنے کی حمایت کی اپیل کی ہے۔ انڈین کانگریس نے امریکی کانگریس کو پیش کی گئی یو ایس چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن کی تازہ ترین سالانہ رپورٹ پر دوستو شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انڈین کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ نہ صرف حیران کن ہے بلکہ ہندوستان کے لیے بالکل ناقابل قبول بھی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ دستاویز نے ہندوستان کی سفارتکاری کو ایک اور سنگین جھٹکا پہنچایا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں اپریل 2025 میں پہلگام میں ہونے والے تخریب کارانہ حملے جسے پاکستان کی پشت پناہی میں انجام دیا گیا تھا، اس کو بغاوت پر مبنی حملہ کہا گیا ہے۔ کانگریس کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ نہ صرف حقیقت کے برخلاف ہے بلکہ تخریب کاری کے خلاف ہندوستان کی مسلسل کوششوں کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اسی رپورٹ میں دوستو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 4 روزہ جھڑپ میں پاکستان نے ہندوستان پر فوجی برتری حاصل کی۔ پاکستان کے اس کامیابی نے چائنا کے ہتھیاروں کی صلاحیت کو نمایاں کرنے میں مدد کی، اور یہ کہ پاکستانی فضائیہ نے چینی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہندوستان کے کئی طیارے مار گرائے۔ انڈین کانگریس نے دوستو یاد دلایا کہ امریکی صدر ٹرمپ پہلے ہی 60 مرتبہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے آپریشن سندور کو رکوا دیا تھا۔ جب بیرونی حلقوں میں ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں تو وزیر اعظم نریندر مودی مکمل خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے ہے؟ کانگریس نے دوستو انڈین وزارت خارجہ پر زور دیا ہے کہ وہ اس رپورٹ پر باضابطہ اعتراض درج کروائے، کیونکہ ان کے مطابق یہ ہندوستان کے موقف، اس کی سلامتی اور علاقائی حقائق کی سنگین غلط ترجمانی ہے۔ رپورٹ میں دوستو یہ بھی کہا گیا ہے کہ چائنا نے 2025 میں پاکستان کے ساتھ اپنی فوجی شراکت داری کو وسعت دی، جس سے ہندوستان کے ساتھ اس کے پہلے سے موجود تناؤ میں مزید اضافہ ہوا۔ انڈین کانگریس کا کہنا ہے کہ ایسی حساس اور ہند مخالف تشریحات کو چیلنج کرنا ہندوستان کے لیے ضروری ہے، اور مودی حکومت کو اس پر سخت سفارتی رد عمل دینا چاہیے تاکہ غلط بیانیوں کو تقویت نہ ملے۔ امریکی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ غزہ میں بین الاقوامی فورس کے ابتدائی دستے 2026 کے اوائل تک پہنچ جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے غزہ میں متعلق امریکی مسودہ قرارداد اور بین الاقوامی فورس کے قیام کی منظوری کے چند ہی گھنٹوں بعد امریکہ نے اس نئی فورس کی تشکیل کے لیے تیز رفتار سفارتی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ 5 ممالک نے ابتدائی طور پر اس بین الاقوامی استحکام فورس میں حصہ لینے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ آذربائیجان اور انڈونیشیا اس وقت شمولیت کے لیے سب سے زیادہ مضبوط امیدوار ہیں۔ امریکہ نے متعدد عرب ممالک کے علاوہ یورپی ممالک سے بھی رابطہ کیا ہے تاکہ وہ اس مشن کی مالی اور لاجسٹک معاونت کریں۔
امریکہ کا ماننا ہے کہ وسیع البنیاد بین الاقوامی شمولیت اس فورس کی زمینی ساکھ اور طویل مدتی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا جو منصوبہ بنا رہا ہے وہ اسرائیل کے زیر استعمال طیاروں کے مقابلے میں کم تر درجے کے ہوں گے، کیونکہ ایک امریکی قانون اسرائیل کی خطے میں عسکری برتری کی ضمانت دیتا ہے۔ سعودی طیاروں میں وہ اعلیٰ خصوصیات شامل نہیں ہوں گی جو اسرائیلی بیڑے میں موجود ہیں، جن میں جدید ہتھیاروں کے نظام اور الیکٹرانک وار فیئر آلات شامل ہیں۔ اسرائیل کو اپنے F-35 طیاروں میں ترمیم کے خصوصی اختیارات بھی حاصل ہیں، جن میں اپنے ہتھیاروں کے نظام کو ضم کرنے اور ریڈار جیمنگ کی صلاحیتیں اور دیگر اپ گریڈ شامل کرنے کی اجازت ہے، جن کے لیے امریکہ کی منظوری درکار نہیں ہوتی۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ اس مجوزہ فروخت کی مخالفت کرتی ہے اور اس نے سیاسی رہنماؤں کو ایک دستاویزات میں خبردار کیا ہے کہ یہ اقدام خطے میں اسرائیل کی فضائی برتری کو کمزور کر دے گا۔ F-35 ہر ملک اور ہر پائلٹ کے لیے تخصیص کردہ ہوتا ہے اور امریکہ کے پاس سب سے زیادہ لیٹسٹ اور سب سے بہترین ورژن موجود ہے، جبکہ دیگر تمام ممالک کو اس سے کم تر درجے کے طیارے ملتے ہیں۔ سعودی طیاروں کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اسرائیلی طیاروں کے مقابلے میں کم مضبوط رکھنا ممکن ہے، جس کا انحصار اس سافٹ ویئر پیکج پر ہے جس کی طیاروں کے لیے اجازت دی جاتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل گزشتہ تقریباً 8 سالوں سے خطے میں F-35 کا واحد استعمال کنندہ رہا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ امریکہ 5 سال کے اندر اندر فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مذاکرات شروع کرنے کی ضمانت دے گا۔ ولی عہد بن سلمان کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ غزہ میں بننے والی بین الاقوامی فورس میں کسی عرب یا اسلامی ملک کا کوئی فوجی شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان فوجی حماس کا مقابلہ نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے غیر مسلح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جبکہ اسرائیلی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر مسلمان فوجی حماس سے نہیں لڑے گا تو سوال یہ ہے کہ یہ کام پھر کون کرے گا۔ اسرائیلی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سوال کا جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ غزہ میں بین الاقوامی فورس تعینات ہی نہیں کی جائے گی۔ اسرائیلی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ پھر حماس کا مقابلہ کرنے والے امیدوار فی الحال بذات خود اسرائیل اور کسی حد تک فلسطینی اتھارٹی ہی ہوں گے۔ اس کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ اسرائیلیوں کی سازش یہ تھی کہ مسلمان فوجیوں کو حماس کے ساتھ لڑایا جائے۔ صدر ٹرمپ نے خاموشی سے اس ہفتے روس یوکرین امن منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ پہلے خبر منظر عام پر یہ آئی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ خفیہ طور پر روس کی مشاورت سے یوکرین جنگ کے خاتمے کا نیا منصوبہ بنا رہی ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے 28 نکات میں یوکرین میں امن اور سیکیورٹی گارنٹی بھی شامل ہے۔ ان نکات میں یورپ کی سلامتی اور مستقبل میں امریکہ کے روس اور یوکرین سے تعلقات کے معاملات بھی شامل ہیں۔ امریکی امن پلان کے تحت یوکرین کو اراضی اور کچھ اسلحے سے دستبردار بھی ہونا پڑ سکتا ہے۔ میں ایک آپ کو بات بتاتا چلا جاؤں کہ امام خمینی نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ ہمیں امریکہ کی دشمنی سے نہیں بلکہ اس کی دوستی سے بھی ڈرنا چاہیے۔ یوکرین کا امریکہ اور مغربی ممالک پر اعتماد کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ایک ہنستا بستا ملک اجڑ گیا، وہاں انرجی کا سخت بحران پیدا ہوا، یہاں تک کہ صدر کے انٹرویو کے دوران بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یوکرین میں انرجی کا بحران کس حد تک خوفناک صورتحال اختیار کر چکا ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک کم از کم صدر کے انٹرویو کے حد تک کام کرنے کے لیے جنریٹر سمیت مختلف وسائل کا استعمال کرتے ہوئے لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دیتا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یوکرین بظاہر اپنی سرزمین جس پر روسی افواج کا قبضہ ہو چکا ہے اور اسلحے سے ہاتھ اٹھانے کی بات کر رہا ہے، اتنی ذلت اور رسوائی کی اس دور میں کوئی مثال نہیں ملتی۔
بالخصوص ایسی صورتحال میں جب اس ملک کو سپر طاقت سمجھنے جانے والے ممالک کی حمایت بھی حاصل ہو۔ یوکرین دوستو ان تمام ممالک کے لیے ایک عبرت ہے جو دن رات امریکہ اور یورپ کے گن گاتے نہیں تھکتے۔ یہ انجام صرف یوکرین کا نہیں بلکہ ہر اس ملک کا ہوگا یا ہو چکا ہے یا آنے والے وقتوں میں ہوگا جو امریکہ اور یورپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ امریکہ نے جس ملک میں اپنے قدم رکھے اس ملک کو اجاڑ کر ہی سکا سانس لیا۔ عراق کے صدام سے لے کر لیبیا کے معمر القذافی اور دیگر کئی ممالک کے رہنما ہمارے سامنے دوستو امریکہ سے دوستی کا خمیازہ بھگتے ہوئے نشان عبرت بنے ہیں۔ لہذا عقل مندی اسی میں ہے دوستو کہ ہمارے حکمراں ہوش کے ناخن لیتے ہوئے یعنی خاص طور پر پاکستان کے حکمراں ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اپنی امریکہ دوستی کی پالیسی پر نظر ثانی کریں اور ہمسایہ ممالک بالخصوص چائنا، روس اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے پر توجہ دیں۔ بھارت نے تو دوستو بچگانہ سوچ کی وجہ سے ہم سے تو کیا اپنے ارد گرد کسی بھی ملک سے تعلقات استوار نہیں کرنے، اور ویسے بھی اب طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف دوستو منتقل ہو رہا ہے۔ بھارت کو دوستو حسب معمول حسب توقع ہمیشہ کی طرح فضائیہ کو عالمی سطح پر بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی فائٹر جیٹ تیجس گر کر تباہ ہو گیا۔ دبئی ایئر شو میں بڑی تعداد میں لوگ بیرونی حصے میں موجود طیاروں کے ڈسپلے دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ حادثے کے بعد شو کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ دوپہر کے ڈسپلے کے دوران بھارت کا لڑاکا طیارے کے گرنے سے شرکاء میں خوف و ہراس پھیل گیا، تاہم فوری طور پر پائلٹ کے ہلاک ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ بعد میں پائلٹ کے مارے جانے کی بھی تصدیق ہو گئی۔ تیجس دوستو بھارت میں ملکی سطح پر ڈیزائن اور تیار کیا گیا ایک لڑاکا طیارہ ہے جسے 2016 میں بھارتی فضائیہ میں شامل کیا گیا۔ تیجس کو ڈیزائن اور دیگر تکنیکی مسائل کا سامنا رہا ہے اور ایک وقت میں بھارتی بحریہ نے اسے زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے بھی مسترد کر دیا تھا۔ اس شو میں دوستو 1500 سے زائد نمائش کنندگان، 200 طیارے، فضائی مظاہروں اور جامد نمائش دونوں میں 12 کانفرنس ٹریکس اور 450 بین الاقوامی ماہرین شامل ہیں۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ تیجس کا یہ دوسرا معروف حادثہ ہے۔ پہلا حادثہ 2024 میں بھارت میں ایک مشق کے دوران پیش آیا تھا۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ تیجس پرانے ہوتے طیاروں کی جگہ لینے کے لیے انتہائی اہم ہے، خصوصاً اس وقت جب چائنا کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت اور پاکستان کے لیے اس کی حمایت بھارت کے لیے تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ دبئی میں ایئر شو کے دوران دوستو جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ بھارت کا جنگی طیارہ تیجس گرنے کے بعد بھارتیوں نے اپنی فضائیہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور ایئر چیف کے استعفے کا بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ چند روز قبل بھی دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی لڑاکا طیارے کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں تیجس طیارے کے فیول ٹینک سے تیل لیک ہوتے دکھایا گیا تھا۔ طیارہ تیجس گرنے کے بعد سوشل میڈیا پر بھارتی صارفین نے اپنی فضائیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور ایئر چیف کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بھارتیوں کا دوستو کہنا ہے کہ یہ پوری دنیا کے سامنے بھارت کے لیے ایک بہت ہی بڑی توہین ہے۔ بھارتی ایئر فورس کے سربراہ کو فوراً عہدے سے ہٹا دینا چاہیے۔ صدر ٹرمپ دوستو معروف عالمی میگزین بلومبرگ کی خاتون صحافی کے ساتھ ناروا سلوک کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایک بار پھر تنقید کی زد میں آ گئے۔ صدر ٹرمپ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے کہ اسی دوران کیتھرین لوسی نے صدر ٹرمپ سے ہراسانی کے مجرم جیفری کی حال ہی میں جاری دستاویزات سے متعلق سوال کیا۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ خاتون صحافی کے سوال مکمل کرنے سے پہلے ہی امریکی صدر ٹرمپ نے انگلی اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا کہا اور انتہائی توہین آمیز لفظ بھی استعمال کیا۔ صدر ٹرمپ کے خاتون صحافی کے ساتھ ناروا سلوک کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگی، جس پر صحافت کی اہم شخصیات اور سوشل میڈیا صارفین نے شدید تنقید کی۔
بلوم برگ نے بھی کیتھرین لوسی کی حمایت میں کہا ہے کہ ہمارے نمائندے ایک اہم عوامی خدمت انجام دیتے ہیں، بغیر کسی خوف سوالات پوچھتے رہیں گے۔ پاکستان فیصل آباد کے علاقے ملک پور میں کیمیکل فیکٹری میں گیس لیکیج کے دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد 216 سے زائد ہو گئی۔ فیکٹری میں ہونے والا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ فیکٹری زمین بوس ہو گئی اور اس میں آگ لگی، جبکہ ملحقہ مکانوں کی چھتیں بھی اڑ گئیں۔ ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ دوستو، فیکٹری اور گھروں کے ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ابھی بھی موجود ہے۔ فیکٹری میں دھماکہ گیس پائپ لائن پھٹنے کے نتیجے میں ہوا۔ ملک پور میں 4 فیکٹریاں ایک ساتھ منسلک ہو کر کام کر رہی تھیں۔ زیادہ جانی نقصان فیکٹری سے جڑے گھروں کے رہائشیوں کا ہوا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔